پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے دوسری آیت نمبر 31 میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پھر اللہ نے علم عطا کیا، علم، جی علم، خوب علم عطا کرنا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء، وعلم آدم، اور آدم کو علم عطا کیا، کیا علم عطا کیا؟ الاسماء کلہا، وعلم آدم الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام، سارے کے سارے نام، جتنے نام ہیں سارے، یعنی ورڈز، جو الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ، ناؤنز، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے چیزیں بنایا ہے ان سب کے ناؤنز، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے نام، ناؤن انگلش میں کہیں گے، نام اردو میں کہیں گے، اور اسماء عربی میں کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے نام ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا یہاں پر ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے، جس کو شیخ الاسلام نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتاب علم غیب میں، کہ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم عطا کیا، وہ علم کو کلی کہنا ہے یا جزئی کہنا ہے، یہ سوال ہوتا، یعنی کل علم کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا، نہیں پارٹ آف علم کہنا ہے، اس کو علم کا حصہ کہنا ہے، علم کا جزء کہنا ہے، پارٹ کہنا ہے، یا کمپلیٹ علم کہنا ہے، جی اس کے متعلق بڑے بحثیں اور بڑے یعنی دیوبندی بریلوی جھگڑے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام یہ آیت کو پیش کر کے فرماتے ہیں کہ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کل علم جب لفظ کہیں گے، کسی بھی چیز کا کل علم جب کہیں گے تو وہ کل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، علم کلی، کل علم کا لفظ بندوں کے ساتھ نہیں استعمال کیا جا سکتا، اگر ایسا استعمال کریں گے تو اس سے شرک لازم آ سکتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کل علم رکھنا، ایسا ان کا دعویٰ ہے، اور وہ بہرحال جھگڑے وغیرہ تو بہت ہے، اب اس کے اندر ہم جاتے نہیں، لیکن شیخ الاسلام یہاں پر بڑی زبردست یہ آیت کو پیش کر کے تشریح فرمائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دیکھو علم میں کل علم، اسماء ایک چیپٹر ہے نا، یہ علم الاسماء، ناموں کا جو علم ہے، یہ علم ایک الگ ایک چیپٹر ہے، یہ چیپٹر کا کل علم آدم علیہ السلام کو دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب کل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندے کے لیے استعمال کیا ہے، تو علم انبیاء کے علم کو علم کلی کہنا درست رہتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام، کل نام ان کو، کمپلیٹ نام ان کو سکھا دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ پھر، عَرَضَ پیش کیا، ہم ان کو پیش کیا، ثم عرضهم وہ چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، علی الملائکہ، علی پر فرشتے ملائکہ، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، سارے نام یاد دلا دیے، جیسے یہ الماری ہے، یہ کتاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اب وہ اشیاء جو ہے وہ چیزوں کو کیا کہتے ہیں، فرشتوں پر پیش کرتا گیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، عربی کے قاعدے کے حساب سے اشیاء کے لیے ثم عرضها علی الملائکہ آنا چاہیے تھا، ثم عرضها علی الملائکہ، لیکن یہاں پر عرضهم آیا۔ عرضها اور عرضهم جب غیر ذوی العقول یعنی چیزوں کے لیے ہوتا ہے نا، جیسے ٹیبل ہے، ہر وہ چیز جس میں عقل نہیں رہتی، جانور ہے، درخت ہے، جمادات ہے، سب کی جمع کے لیے ہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر ذوی العقول یعنی انسان کا ذکر آئے تو ان کے لیے ہم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر انسان بھی موجود تھے، جو سارے نام یاد دلائے ان کے اندر انسان بھی موجود تھے اور انسان کے اشیاء بھی موجود تھی، اس وجہ سے ثم عرضهم کہا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان سارے چیزوں کو پیش کرتا گیا، پیش کیا فرشتوں کے اوپر، فقال بتایا ان کو، دیکھو یہ چیزیں ہیں، یہ فقال پس فرمایا، انبئونی، انبأ ینبئ خبر دینا، انبئونی مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء یہ چیزوں کے نام بتاؤ، باسماء ہؤلاء، جی
انبئونی باسماء ہؤلاء، چلو مجھے باخبر کر دو ان ناموں سے، بتا دو مجھے کیا ہے، اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو، کس چیز میں سچے ہو؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو اشارتاً جو دعویٰ کرے تھے نا وہ لوگ، اشارتاً فرشتے جو اشارتاً دعویٰ کرے تھے کہ مولا وہ اس کے اندر تو کمزوریاں ہیں، ہم جو ہے بڑے تسبیح پڑھنے والے ہیں، ہم تو بڑا، ہمارے ہاتھوں میں سے تو، ہمارے زبانوں پہ سے تسبیح ہٹتی ہی نہیں ہے، تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم بہتر ہو۔ جب میں نے کہا کہ میں زمین میں انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تمہارا دعویٰ تھا کہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں اور ہمارے اندر خوبیاں ہیں، یہ دعویٰ تھا۔ تو مطلب خفیہ طور پر، خاموش طریقے سے، اشارتاً اور ادب کے دائرے کے اندر تم نے یہ عرض کیا کہ مولا ہم زیادہ اہل ہے، تو اب بتاؤ ان چیز، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو بنایا، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم کی فطرت ایسی جامع کمالات و اوصاف ہے کہ اس سے سبقت نہیں لے جا سکتے، کوئی اس سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ آدم علیہ السلام کو، یعنی حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پیدا فرمایا کہ اس کے اندر سارے صفات اس کے اندر جامع ہے، یعنی اس کے اندر صفت ملائکہ بھی موجود ہے، صفت شیطان بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر حیوانات کی اوصاف بھی ملتے ہیں، درختوں کی صفت بھی ملتی ہے، جمادات کی صفت بھی ملتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی، یعنی جتنی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جتنے اس کے اندر جلوے اور جتنے رنگ آئے، اتنے سارے جلوے رنگ انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کے برابری کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، اور اس کے اندر کیونکہ یہ سارے چیزوں کا جامع بنایا، تو اس کے اندر صفت بالادستی اور کنٹرول کرنے کی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمایا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت پیدا فرمایا کہ کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے، کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے، یہ سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، یہ سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، درخت ہے، جانور ہے، اور چیزیں ہیں، زمین ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے اور کمزور پڑ جاتی ہے۔